السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے جو پارٹ ہم نے آپ کو سکھائے تھے، جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے، ان سارے پارٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، جس میں ہم نے حروف کی پہچان، حروف کو کیسے ادا کرنا، حروف کی الگ الگ شکلیں، پھر اس کے بعد زبر زیر۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ پیش کے متعلق پڑھنا ہے۔ زبر ہمیشہ اوپر رہتا ہے، زیر ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اور پیش ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ آج ہمیں پیش کے متعلق پڑھنا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہچاننا ضروری ہے کہ پیش کی نشانی کیسی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیش کی نشانی ایسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پیش کی نشانی کو نہیں سمجھا، اپنے دماغ میں نہیں بٹھایا، تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے پیش کی نشانی کو دماغ میں بٹھا دیجئے۔ پیش بھی حرکات میں سے ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ الف کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، اور پورے حروف کو متحرک کہیں گے۔ جب حروف کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آئے گی تو اس حروف کو متحرک کہیں گے۔ اوپر یا نیچے جو حرکت رہے گی اس کو حرکت کہنا ہے، اور پورے کے پورے حروف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ الف یہ متحرک ہے۔ جب اس کے اوپر کچھ نہیں تھا تو وہ خالی الف تھا، لیکن ابھی اوپر پیش آ گیا تو اس کو متحرک حروف کہیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیش کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ گول کریں گے تو اچھی طرح سے پیش کی حرکت ادا ہو جائے گی۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر آپ کو پہلے والے پارٹ یاد ہو گئے تبھی آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ اس مدنی قاعدے کو PDF شکل میں لینا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دی ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے۔ وہاں پر ہم نے ایکسٹرا پارٹ، اماں پارا، پہلا دوسرا پارا، ساری چیزیں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈال دی ہے۔ اگر آپ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ادھر سے شروع کیجئے، انشاءاللہ جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو۔ اچھی طرح دھیان سے پڑھنا ہے۔ اب ہم نے آپ کو ہمارا پڑھانے کا طریقہ سمجھایا تھا کہ ہم ہجے کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، ہمارے ہجے کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ ہم نے اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو قرآن پاک ہجے کر کے نہیں پڑھنا، آپ کو قرآن پاک جو پڑھنا ہے وہ روانی سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر ہجے ہی کی مشق کی ہے تو قرآن پاک آپ کو ہجے ہی پڑھنا آئے گا، آپ روانی سے جلدی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم انشاءاللہ ایسا طریقہ آپ کو بتائیں گے، آپ اگر اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ بآسانی قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اب ڈائریکٹ آگے پڑھنا ہے جو۔ یہاں پر ہجے اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہجے کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر آگے ڈائریکٹ پڑھنا ہے جو، ہو، خو، خو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ دو، رو، رو، رو کو بھی پور پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ زو، سو، شو، سو، سوت کو پور پڑھنا ہے، شین کو پور نہیں پڑھنا۔ وہ، بہت سے لوگ اس کو دو پڑھتے ہیں، لیکن یہ دو پڑھنے جائیں گے تو یہ دال کی جیسا ہو جائے گا۔ وہ، دال کو نارمل اور باریک پڑھنا ہے، اسی جیسا ہم کو غود بھی پڑھنا ہے، لیکن فرق اتنا رہے گا، غود کو پور پڑھنا ہے۔ وہ، تو، زو، جس طرح ہم زو پڑھتے ہیں اسی طرح زو، اس میں تھوڑی سی سیٹی جیسی آواز آئے گی زا کی طرح، لیکن اس کو پور پڑھنا ہے۔ او، غو، فو، قو، قوف کو حلق سے اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا اسی جیسا سبق نیچے بھی ہے، صرف آدھے حروف کی الگ الگ پہچان ہے۔ دھیان سے پڑھ لیجئے اس سبق کو بھی۔ او، بو، تو، سو، سو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم کو بغیر کھینچے ڈائریکٹ سو ایسے پڑھنا ہے۔
جو، حو، خو، خو کو برابر ادا کرنا ہے، دو، زو، سو، شو، سو، صاد کو برابر پور پڑھنا ہے، وہ، او، او، یہ دونوں عین ہیں، اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ شکلوں سے لکھا ہوا عین ہے، غو، غو، فو، قو، قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے اور یہاں پر دونوں غین کو پور پڑھنا ہے، کو، لو، لو، مو، نو، نو، ہو، یو، بو، تو، سو، او، غو، فو، قو، او، یو۔ بہت ہی آسان سبق ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہے جو اوپر ہم نے ابھی پڑھایا ہے تو اس کے بعد نیچے والی مشق بھی یاد کر لیجئے، کیونکہ سیم ٹو سیم وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھ دیا ہے، لیکن یہاں پر کیسا رہے گا کہ آپ کے لیے زبر، زیر، پیش ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے زبر بھی آگے پڑھ لیا ہے، زیر بھی پڑھ لیا ہے اور آج اوپر والے سبق میں ہم نے پیش بھی پڑھ لیا۔ اب یہاں پر تینوں چیزیں آئے گی، دھیان سے پڑھنا ہے کہ زبر آئے گا تب کیا پڑھیں گے، زیر آئے گا تب کیا پڑھیں گے اور پیش آئے گا تب کیا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اسی مشق میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ بہت سے لوگ اس کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں اور ہجے کرنے کا طریقہ ان کا کیسا رہتا ہے، الف زبر خو پیش خو، اور جب خو پڑھنے جاتے ہیں تو الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ پرابلم اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب حروف زیادہ رہتے ہیں، جہاں پر 5 یا 6 حروف رہے اور اس طرح ہجے کرتے کرتے اخیر تک گئے تو پہلے والے حرف کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو اس کا آسان طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے، ہمارے پاس بچے پڑھتے، ہم کو اس کے بارے میں نالج ہے، ہم بچوں کو اسی انداز سے پڑھاتے ہیں، الحمدللہ بہت جلدی کیچ اپ کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اسی انداز سے پڑھیے، ہم اسی انداز سے انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ اخو، اخو، اکو، اکو، اس طرح ہجے کرنا ہے۔ قومی، قومی، قوف کو پور پڑھنا ہے اور میم کے نیچے زیر ہے اور قوف کے اوپر پیش ہے، تو قوف کے اندر ہونٹ گول کر کے پیش کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آواز کو تھوڑا دبا کر زیر پڑھنا ہے۔ قومی، قومی، خذی، خذی، ہو، یہاں پر زبر ہے، اپنے منہ کو نارمل جس انداز سے رہتا ہے اسی انداز سے رہ کر واو کی آواز نکالنا ہے منہ سے، اور واو کے اوپر زبر پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ہو، وو، ای، اس میں آواز دبے گی، یہاں پر نارمل آواز کے ساتھ زبر کو پڑھا جائے گا۔ وو، ای، وعید، اس طرح آپ کو ہجے کرنا ہے۔ قودی، 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 قودو، یہ جن حروف کو پور پڑھا جاتا ہے اوپر ہم نے نشانی بنائی تھی اسی حروف کو نیچے بھی پور پڑھا جائے گا۔ قودو، قدوسی، قدوسی، اوفو، افوقی، افوقی، روبو، ربوع، ربوع، یہاں پر تینوں حروف کے اوپر پیش ہے۔ زبو، زبوری، زبوری، اممی، اممی، مثلو، مثلو، کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ماں پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، میم کے اوپر زبر لگا کر مسلو، مسلو، اس انداز سے پڑھنا ہے۔ سولو، سولو، سی، سولو، سی، رو کو پور پڑھنا ہے۔ روسو، روسو، لو، رسولو۔ یہ بس آج کا سبق ہے، اچھی طرح اس کو یاد کر لیجئے، یاد ہو جاوے تبھی آگے بڑھنا ہے، جلدی جلدی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ آگے جا کر پریشانیاں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ PDF میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی۔ اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہے یا پسند آیا ہے تو لائک بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ
اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔